امور ایسے ہیں کہ ویسے تو ہے ہی مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن اسپیشلی 3 مواقع ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہے ہی اللہ کے پاس. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ رعد. یہاں سے 3 آیتیں پڑھوں گا. ان القوۃ للہ جمیعا فللہ المکر جمیعا فإن العزۃ للہ جمیعا. فرمایا ساری قدرت بھی اللہ کے پاس ہے، ساری تدبیریں بھی اللہ کے پاس ہے، ساری عزتیں بھی اللہ کے پاس ہے. جمیعا کا لفظ ہے ان تینوں امور میں. ساری طاقتیں اللہ کے پاس، ساری تدبیریں اللہ کے پاس، ساری عزتیں اللہ کے پاس. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو جمیعا سب کچھ ہے ہی ہمارے پاس. یہ جمیعا کے ساتھ بالخصوص ان 3 امور کا ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں. اور سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ وہ آیات ہیں کہ جو نماز کے بعد بھی پڑھنے کی تاکید ہے. نماز کے بعد سورہ الحمد پڑھیے، آیت الکرسی والعلی العظیم تک پڑھیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیے جو بھی میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں. پھر اس کا معجزہ دیکھیے گا اپنی زندگی میں. یعنی کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایسی زندگی میں مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہ رکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے. خود ان اذکار اور اوراد کے پڑھنے والے کے لیے مولانا نے حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو نماز کے بعد اسے پڑھنے کا عادی ہو تو اللہ کم از کم 50 مرتبہ نظر خاص کرتا اپنے بندے پر. ایک دن میں 50 مرتبہ اللہ نظر خاص کرتا اپنے بندے پر. اس لیے ان اذکار اور اوراد کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کا اثر دیکھے گا انشاءاللہ سے. تو قل اللہم مالک الملک، مالک الملک وہی ہے، تؤتی الملک من تشاء. اب اس ایک ایک لفظ میں بڑی گنجائش ہے کہ باتوں میں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے تو ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ ملک لے لیتا ہے. نہیں، ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے. نہیں، اگر وہ چاہے تو چھین لیتا ہے. یعنی کیونکہ عطا اور اخذ یہ 2 لفظ ہیں عربی میں. تؤتی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء نہیں ہے یہاں پر. تنزع الملک ممن تشاء غور کیجیے گا. تنزع کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں ایک ایسی شے کا نکلنا کہ جو انسان نہ دینا چاہتا ہو اللہ لے لیتا ہے. والنازعات غرقا، یہ قرآن کریم میں اسی نزاع سے کہ جب فرشتے آتے ہیں روح کو قبض کرتے ہیں تو انسان کے اندر وجود میں غرق ہو کر نکال لیتے ہیں اس کی روح کو، اور وہ نہ بھی چاہتے تب بھی نکال لیتے ہیں. تو تؤتی الملک من تشاء اللہ کہتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، نہ دینا چاہے تب بھی لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ دماغ میں تصور نہ لایا کیجیے